نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی صورت میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی اور اس کی پر آزمائش ہوئی کہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے انسان یا ناشکری کرتا ہے. اور آزمائش مصیبت کے ذریعے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کر آزماتے ہیں کہ بندہ مصیبت کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور عام طور پر انسان کی پر مصیبت کی صورت میں جو آزمائش آتی ہے، خصوصاً اجتماعی انداز کی مصیبت، تو وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اس سلسلے کے اندر قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. سر دست ایک آیت کریمہ 21ویں پارے سے سورہ روم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بگاڑ ظاہر ہو گیا خشکی میں اور دریا میں ان کاموں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں خشکی میں یا تری میں، خشکی میں یا دریا میں جہاں کہیں بھی کوئی بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، اس کا اصلی اور بنیادی سبب انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، انسانوں کے گناہ ہیں. کفر کا گناہ، شرک کا گناہ، انا پرستی کا گناہ، ظلم کا گناہ، فسق و فجور کا گناہ،
رشوت ستانی کا گناہ، خیانت کا گناہ، چوری کا گناہ اور ناپ تول میں کمی کا گناہ، یہ مختلف گناہ ہیں۔ جھوٹ کا گناہ، جھوٹی قسموں کا گناہ، جھوٹی گواہیوں کا گناہ، غلط فیصلوں کا گناہ، دوسروں کی پر جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرنے کا گناہ، اور اس طرح کے کئی گناہ ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خشکی میں یا تری میں جہاں کہیں بھی کوئی بگاڑ آتا ہے، کوئی فساد آتا ہے، وہ فساد خشکی میں زلزلوں کی صورت میں ہو یا دریا میں سیلاب کی صورت میں ہو، اس کا بنیادی سبب انسانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ گو کہ اس کے وہ دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں کہ جن اسباب کا تدارک انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی ہنرمندی کے ذریعے سے اور اپنے وہ جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لیاقت اور فہم ہے اس کے بنیاد پر بھی اس کا تدارک کر سکتا ہے، لیکن ان بنیادوں پر بھی تدارک نہ کرنے کی بنیادی وجہ گناہ ہی ہے۔ کہ جیسے کہا جائے کہ سیلاب اس وجہ سے آیا ہے کہ بد نظمی ہوئی ہے، یا اس وجہ سے آیا ہے کہ مناسب موقعوں پر مناسب وقت میں ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی، یا اس وجہ سے آیا ہے کہ وہ جو ڈیم بنائے گئے تو ان کے اندر کچھ خامی اور کمزوری تھی، وہ اس معیار کے نہیں بنائے گئے۔ ان ساروں چیزوں کے پیچھے اگر چل کر دیکھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں گناہ ہی ہوگا۔ خیانت کا گناہ ہوگا اور گھپلے کا گناہ ہوگا، ذاتی مفاد اور ذاتی لالچ کا گناہ ہوگا، سیاسی مقاصد کا گناہ ہوگا۔ کوئی نہ کوئی پیچھے چل کر اگر اس کی تفتیش کی جائے گی تو پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ہی نکلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ خشکی اور تری میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد اور بگاڑ آتا ہے اس کا بنیادی سبب بما کسبت ایدی الناس ہے، وہ بدعمالیاں ہیں کہ جو انسانوں نے کی ہیں۔ اب کسی ایک انسان کی پر انگلی رکھ کر تو نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کا یہ جرم ہے، بہت سارے انسانوں کی ایک اجتماعی جرائم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں قوموں کی پر، تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ تعالیٰ دشمنی اور انتقام کے طور پر نہیں بھیجتے، بلکہ یہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو صرف نظریاتی طور پر تعلیم سے، واعظ سے، تربیت سے، نصیحت سے اور گزشتہ اقوام کے قصوں سے اپنے گناہوں کی برائی اور نتائج کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کا ایک مصیبت بھیج کر ان کو گناہ کی جو برائی ہے اس سے آگاہ کیا جائے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ جیسے کوئی بچہ نالائق ہو، باوجود استاد اور والدین کی تربیت اور فہمائش کے اور نصیحت کے وہ بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو، نہ سمجھنا چاہتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کو بسا اوقات استاد یا والدین مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس طریقے سے اگر نہیں سمجھ پا رہا تو اس طریقے سے سمجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مصائب آتے ہیں، سیلاب یا زلزلے یا قحط یا وبائی امراض یا مہنگائی کی صورت کے اندر، تو یہ خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے آتے ہیں کہ اگر اہل اللہ کی اور دانشوروں کی بات سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے یہ گناہوں کی برائی کو نہیں سمجھ پا رہے، تو اس طریقے سے سمجھ جائیں۔ دوسری حکمت لعلہم یرجعون، یہ اس لیے مصائب بھیجے جاتے ہیں تاکہ مصائب کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو سختی ہے وہ مصائب سے دل نرم ہو جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ جب انسان کی پر چیزوں کی بہتات ہوتی ہے، نعمتیں عام ہوتی ہیں، امن اور اطمینان والی حالت ہوتی ہے، روٹین کے مطابق انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی مصیبت بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ چونکے، اسے جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے غفلت جو اختیار کر رکھی ہے اس غفلت سے اس کو بیدار کیا جائے۔ تو اگر اس آیت کریمہ میں غور فکر کیا جائے
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے اندر سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی روش کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور اپنے اندر غور فکر کر کے دیکھے کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور اپنی روٹین کی زندگی کو اللہ کی مرضی کی زندگی کے مطابق تبدیل کرے۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، 2 حدیثیں پڑھی ہیں خطبے کے اندر، ان میں سے ایک حدیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے ماتحت نہ کر دے۔ آج جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کی ایک ماں ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ وہ ماں کیا ہے؟ وہ ہے ہوا پرستی، خواہش پرستی، اپنی خواہش کے مطابق چلنا۔ زندگی کا جو بھی اہم فیصلہ کرنا ہو، اس اہم فیصلے کی بنیاد جو ہے نا وہ شریعت نہ ہو، اپنی خواہش ہو۔ اپنی خواہش کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، پھر وہ فیصلہ خواہ شریعت کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ جو ہوا پرستی کی بیماری ہے، یہ ایک بنیاد ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک آدمی جب اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے مال حاصل کرنا ہے اور میرا مقصد مال ہی حاصل کرنا ہے، تو وہ اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو آنے والا مال ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، رشوت ہے، سود ہے، جوئے کے ذریعے آ رہا ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے آ رہا ہے، چوری کے ذریعے آ رہا ہے۔ اس کا جب مقصود مال کا حاصل کرنا ہو گیا اور اس نے اسی بنیاد پر فیصلہ کر لیا، تو اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک ہوا پرستی تھی جو اس شکل میں ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے ہوا پرستی دوسری صورتوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا مقصد یہ ہو گیا کہ میں نے اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جائز راستہ اپنانا پڑے، ناجائز راستہ اپنانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، بس میں نے وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ جب وہ ایک مقصود بنا لیا تو اس کی وجہ سے جائز اور ناجائز پیچھے رہ گیا، اپنی خواہش آگے رہ گئی۔ اپنی خواہش کی حصول کی خاطر کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنا پڑتا ہے، قتل کرنے کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی جگہ پر رشوت دینی پڑتی ہے، دے دیں رشوت، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی جگہ کسی جج کو خریدنا پڑتا ہے، خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ ایک فیصلہ ایک غلط ہو گیا، اس غلط فیصلے کے نتیجے کے اندر پھر آگے چیزیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ بنیادی طور پر ہوا پرستی کے نتیجے کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش، اس کی چاہت، اس کی مرضی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اہم موڑوں پر فیصلہ کرنے کے لیے جو پیمانہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے، وہ پیمانہ حضور کی لائی ہوئی شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز لینے والی ہے، کیا چیز چھوڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے روک جاؤ۔ ایک خاص بالکل واضح صاف ستھری آیت ہے قرآن مجید کی۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ پتا چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے چاہیے اور اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسائل جو ہے نا اسی شکل میں، اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انسان اپنے اندر غور فکر کر کے جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرے۔ جو لوگ سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، شاید ان میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہو مخاطبین میں، لیکن کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ مہنگائی کا، پھر ایک بڑا مسئلہ چیزوں کی عدم دستیابی کا ہے، یا ان تک ایک عام آدمی کی رسائی کا نہ ہونا ہے۔ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے عذاب کی کہ چیزیں بہت ہیں لیکن ان چیزوں تک انسان کی رسائی مشکل ہو گئی، کہ ان چیزوں تک آدمی پہنچ نہیں پا رہا۔
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہماری پہنچ سے دور کر دیا. تو اس لیے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی پر جو یہ مصیبت آئی ہے، جو بہت سارے لوگ جان سے چلے گئے، بہت سارے لوگوں کے متعلقین جان سے چلے گئے، بہت سارے لوگوں کا مالی نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کی زمینیں برباد ہوئی، گھر برباد ہوئے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس شکل میں جھنجھوڑا گیا، اور ہمارے لیے اس لیے کہ ہم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اگر ان کی پر اس طرح کا مسئلہ آ سکتا ہے تو کل کو ہماری پر بھی آ سکتا ہے. ہم بھی کوئی اتنے نیک پاک نہیں ہیں، ہماری دینی حالت بھی ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں، وہ بھی ہمارے وطن کے باسی ہیں، اور وہ بھی اسی زمین کی پر رہنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پر کوئی پکڑ آ سکتی ہے تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. ہماری پر بھی کل کو خدا نہ خواستہ یہ پکڑ آ سکتی ہے. اس شکل میں نہ آئے، کسی اور شکل میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکر تو بے شمار ہے. پانی بھی اللہ کا ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جھنجھوڑا، ہمیں کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ بعض بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے، ساری بدعمالیوں کی سزا تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، کہ اگر لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر بات پکڑ شروع فرما دے تو زمین کی پر کوئی چلنے پھرنے والا زیرو باقی نہ رہے، ساری پکڑ میں آ جائیں. چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہیں. وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہاری پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتوں کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی نہیں ہے، اور نہ اتنی جلدی پکڑ ہوتی ہے، بلکہ ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے سنبھلنے کا. لیکن جب اس ڈھیل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا بلکہ الٹا اس کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پکڑ آ جاتی ہے. یہ سورہ روم کی آیت کریمہ تھی. اب چند آیات سورہ سبا سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں قدرت کی ایک نشانی تھی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں بائیں، لمبے چوڑے باغات تھے، بیلوں کی پر وہ مشتمل تھے. تو یہ دونوں باغات تھے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، اور عمدہ پھل دینے والے باغات تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر آئے انہوں نے تعلیم دی کہ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. شہر عمدہ اور پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک خطہ عمدہ عطا فرمایا پاکستان کی صورت میں، جس کے اندر ہر طرح کے موسم ہیں، ہر طرح کے علاقے ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، چاروں موسم بھی ہیں، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. فرمایا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. عمدہ شہر ہے اور رب بخشنے والا مہربان ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا. انہوں نے پیغمبرانہ تعلیم سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا. جیسے آج ہم منہ موڑے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مجید کے احکام کیا ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ کیا ہے، اور ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے، اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو پتہ چل جائے. فارسلنا علیہم سیل العرب. تو فرمایا کہ ہم نے ان کی پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا. بند بنایا ہوا تھا انہوں نے اور بہت مضبوط بند تھا. لکھا ہے کہ 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا تھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ سال پہلے ٹوٹا ہے. پھر 300 سال کے بعد کسی مورخ نے اس کی ہسٹری لکھی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اس کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت مضبوط بند بنا ہوا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے ان کی پر بند کا پانی چھوڑ دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اور ہم نے ان کے وہ جو دو باغ تھے دائیں اور بائیں میلوں تک چلتے تھے اور عمدہ پھل دیتے تھے، ان دو باغوں کو ہم نے دو اور باغوں کے ساتھ بدل دیا.
وہ دو اور باغ کیا تھے؟ ذوات اکل خمط، وہ ایسے باغات تھے کہ وہ کڑوے کسیلے پھل والے تھے، عمدہ پھل کی بجائے کڑوے بد مزہ پھلوں والے درخت آ گئے۔ وہ اسلن، اور پیلوں کے درخت، جھاؤ کے درخت۔ جھاؤ اس کو کہتے ہیں کہ جو سمندروں کے عام طور پر دریاؤں کے کنارے کنارے پر جو ایک چیز اگاتی ہے، خود رو ہوتی ہے، جس سے عموماً ٹوکریاں وغیرہ بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے اگائے، وشیم من سدر قلیل، اور تھوڑی سی بیری، اس طرح کے پھل ان کے مل گئے۔ وہ جو عمدہ پھل تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدل گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، فرمایا کہ یہ ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور فرمایا کہ ہم ناشکرے کوئی ایسی سزا دیتے ہیں، جو قوم ناشکری ہو جاتی ہے، جو قوم نعمتوں کے اندر کھو کر منعم حقیقی کو بھول جاتی ہے، ایسی قوم کو پھر ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں کہ پھر ان سے جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں ہم چھین لیتے ہیں۔ زرخیز زمینیں کہ جن کے اندر فصلیں، غلے، سبزیاں اگتی تھیں، ان زرخیز زمینوں کی پر پانی پھیر کر ان کو ناقابل کاشت بنا دیتے ہیں، اور وہ گھر جن کے اندر وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پانی کے اندر خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو گھروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہ سڑکوں کی پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حل نجازی الا الکفور، ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم سبا کا واقعہ سورہ سبا کے اندر 22ویں پارے میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ بڑی ایک خوشحال قوم تھی، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑی خوشحال لوگ تھے، اور بڑی ان کے پاس نعمتیں تھیں، بڑی عمدہ ان کی زمینیں تھیں، بڑے باغات تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر ان کے وہ باغات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ گئے، اور ان کے بدلے میں دوسری چیزیں جو بدمزہ سی کسی کام کی نہیں تھی وہ آ گئے۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہمارے پھلوں کے اندر ذائقہ نہیں ہے، ہماری سبزیوں میں ذائقہ نہیں ہے، ہماری دالوں کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہے۔ یہ ذائقہ کہاں گیا؟ جو آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے محسوس ہوتا تھا وہ کہاں گیا؟ آج ان چیزوں تک ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی، متوسط درجے کا آدمی جو اپنی اچھی زندگی گزار رہا تھا، آج اس کی زندگی مشکلات میں مبتلا ہے، مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے کہ کیا ہے۔ اس کو اگر ہم اللہ کی طرف سے پکڑ نہ سمجھیں تو یہ ہماری ایک مت ماری ہوئی ہے، ہماری اپنی کم فہمی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ دوسرے رنگ کے اندر پیش کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ تو یہ سورہ سبا تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ سورہ نحل ہے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ رہ رہی تھی، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس روزی بافراغت آتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، ایسی بھوک طاری کی، ایسا خوف طاری کیا کہ وہ امن اور اطمینان جاتا رہا، اور خوف اور بھوک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ بما کانوا یصنعون، بما کانوا یصنعون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ چیز آئی کہ ان کی پر بھوک مسلط کر دی گئی، ان کی پر خوف مسلط کر دیا گیا، ان کو باہر نکلنے سے ڈر لگتا تھا، اور ان کی بھوک کی وجہ سے وہ پریشان اور مبتلا مصیبت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ان کی پر نازل کر دی۔ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، یہ بھوک مسلط کر دی جاتی ہے، چیزیں جو ہے نا وہ ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، اور یہ سورہ نحل تھی۔ یہ سورہ انعام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑا، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی ہم نے ان کی پر تنگ دستی بھیجی، بیماری بھیجی، شاید کہ ان کی اکڑ ختم ہو جائے، شاید کہ ان کی انا ختم ہو جائے۔ لوگوں کے اندر انا آ جاتی ہے نا، اکڑ آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے، وبائی صورت کے اندر ہو یا انفرادی صورت کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے تنگ دستی آ جاتی ہے، اجتماعی صورت کے اندر ہو یا انفرادی صورت کے اندر ہو، یہ بندے کی انا کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے کہ بندہ جو اکڑ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے ہوئے، اس کی اس سوچ کو تبدیل کیا جائے۔ ایک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو جب وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، واش روم کے اندر جانے کے لیے بھی دوسروں کا سہارا لے کر اسے جانا پڑتا ہے، پھر اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ ورنہ جو آدمی اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو، کھلا پیسہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم چیما دیگرے نیست، ہمارے جیسا اور کون ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہم چیما دیگرے نیست کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ہم چیما ڈنگرے نیست، کہ ہمارے جیسا اور کون سا ڈنگر ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، بہت بڑا فن خان سمجھنا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا اس لیے پکڑا لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کریں، شاید کہ وہ اپنی تکبر کی روش کو تبدیل کریں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو جب ان کے پر ہماری طرف سے مصیبت آئی، ہمارا عذاب آیا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو صورت پیدا کی جاتی ہے، مصیبت پیدا کی جاتی ہے، یہ اس لیے آتی ہے کہ بندے اپنی عقل کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کریں، اور عاجزی اختیار کر کر رجوع الی اللہ کریں۔ تو فرمایا کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، ولیکن قست قلوبہم، اس کی سبب اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر سختی آ گئی، اتنی سختی آئی کہ مصیبت آنے کے بعد بھی ان کے دل کی سختی دور نہ ہوئی۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، تم ٹھیک کر رہے ہو، تم نے یہ کام بھی کیا صحیح کیا، فلاں جرم بھی کیا صحیح کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ سوچ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے اعمال کو خوش نما بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، دولت کی ریل پیل ہو گئی، چیزوں کی عام اور بہتات ہو گئی، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے اندر مگن ہو گئے، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی، یہ بھی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں میں آنا، یہ بھی آزمائش۔ اپنے اندر جھانک کر اپنے گناہوں کو سے توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کی روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔